بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صدر مملکت نے 6 نومبر کو الیکشن کی تاریخ دے دی ہے، لیکن اس میں بہت سارے ابہام اور بہت سارے سوالات بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے۔ کیا واقعی صدر مملکت وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ کچھ مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ محمد علی دورانی میدان میں آ چکے ہیں اور وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ جمعے تک تو کوئی نتیجہ بھی آ جائے گا، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ہمارے لیے سب سے تشویشناک چیز یہ ہے کہ جس وقت صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ دینی تھی اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہ پتا تھا، ہمارے بھی اداروں کو پتا تھا، اسی وقت برطانیہ کی پاکستان میں سفیر جین میریٹ الیکشن کمیشن کا دورہ کرتی ہیں، چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کرتی ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اس دوران آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مریم نواز سے بھی علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کا سفیر پنجاب پولیس کے آئی جی سے بھی ملاقات کرتا ہے۔ امریکہ کا سفیر بلوچستان میں جا کے کہتا ہے کہ ہمارے بلوچستان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو کچھ بہت بڑا ہو رہا ہے، بہت بڑی گیم چل رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمیں پچھلے 9-10 سال سے ایک بیانیہ دیا گیا اور اس سے پہلے بھی مسلسل دیا گیا کہ امریکہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کر کے توڑنا چاہتا ہے، اور ہم اس کو روکے ہوئے ہیں اور ہم نے بڑا ریزسٹنس شو کیا ہے ابھی تک۔ لیکن اب امریکہ اپنے سفیر کو بلوچستان بھیجتا ہے، اس کو وہاں ویلکم کیا جاتا ہے، سب کچھ اسے دکھایا جا رہا ہے، وہ کھلے سانڈ کی طرح پھر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے بلوچستان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان نہیں، بلوچستان سے اچھے تعلقات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سی پیک آفیشلی بند کر دیا گیا ہے اور اب سب کچھ امریکہ کے ذریعے کیا جائے گا اس ملک میں۔ امریکہ اور برطانیہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس میں نواز شریف کے پاکستان آنے کے بھی تمام لوازمات طے کیے جا رہے ہیں۔ جیل میں جائے گا، نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو 1 دن کے لیے جائے گا، نہیں جائے گا تو سیدھا کہاں جائے گا، مہمان خانے میں جائے گا، جاتی عمرہ میں جائے گا، ہر طرح کے معاملات یہ 2 ممالک کے سفیر طے کر رہے ہیں۔ پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے بھی ان 2 ممالک کے سفیر چیف الیکشن کمشنر کو اپنی مکمل سپورٹ کا اعلان کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن قانون کے مطابق ہونے چاہیے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نے جب ان کو بریفنگ دی تو یہ کہا کہ پاکستان میں جو الیکشن ایکٹ کا قانون ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا پورا اختیار مجھے دیتا ہے۔ اس بے شرم انسان نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کر لیں، یہ جو یہاں پہ سارا شور مچے گا آپ صدر کی تاریخ دینے کے بعد۔ الیکشن ایکٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کی تاریخ کا اختیار دے دیا ہے، لیکن کوئی بھی قانون آئین میں دی گئی ڈائریکشن کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ آئین میں دی گئی واضح ڈائریکشن ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ تو پھر الیکشن کمیشن کو کیا اختیار ملا ہے؟ اختیار یہ ملا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں الیکشن 60 دن بعد ہوں، آپ کروا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں یہ 70 دن بعد ہوں، آپ کروا سکتے ہیں۔ 80 دن بعد کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں، 85 دن بعد کروانا چاہیں، لیکن 90 دن سے اوپر الیکشن کمیشن کو کوئی قانون، کوئی آئین یہ اختیار نہیں دیتا۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے سمجھنے والی کہ الیکشن کمیشن کو اگر مان بھی لیا جائے کہ اختیار اس کا ہے تو بھی 90 دن سے اوپر وہ نہیں جا سکتا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ صدر مملکت نے کیا کیا ہے؟ صدر مملکت نے یہ لیٹر لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے تھوڑا بڑا کر کے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدر مملکت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ کیا یہ ڈبل گیم کھیلی ہے یا واقعی صدر مملکت نے ایک آنسٹ کام کیا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی پریزیڈنٹ نے ڈیزالو کی تھی پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر، اور یہ تاریخ تھی 9 اگست 2023۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 48/5 جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ امپاور کرتا ہے اور صدر کو مینڈیٹ دیتا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، اور وہ 90 دن سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ مزید لکھتے ہیں کہ آرٹیکل 48(5) کے تحت جو جنرل الیکشن ہے وہ نیشنل اسمبلی کے شوڈ بی ہیلڈ بائی دا 89th ڈے، الیکشن ہونے چاہیے جو کہ بن رہا ہے منڈے 6 نومبر، یعنی 6 نومبر 2023 کو الیکشن ہونے چاہیے کانسٹیٹیوشن کے مطابق۔ تو صدر نے یہاں اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ بتا دیا کہ 6 تاریخ کو الیکشن ہونے چاہیے۔ صدر مملکت نے پھر بتایا کہ جو الیکشن کمیشن سے رابطہ ہوا جو کہ ایک آئینی ذمہ داری تھی، اس میں الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ الیکشن کی تاریخ دینا آپ کا مینڈیٹ نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ اس کے بعد سینسس کے بارے میں ظاہر بات کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے، یعنی ایک لازمی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ آئین کے آرٹیکل 51/5 اور الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 17 میں ہے۔
اس میں ڈیلیمیٹیشن وغیرہ سب کچھ کرنا ہے۔ اس کے بعد صدر مملکت نے لکھا ہے کہ جو فیڈرل لا منسٹری ہے وہ بھی وہی نقطہ نظر رکھتی ہے جو الیکشن کمشنر کا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ چاروں صوبائی گورنمنٹ جو ہیں ان کا بھی وہی ویو ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ مزید یہ کہ یہ ایک کنسنسس ہے کہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے، یعنی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، کیونکہ اس سے غیر ضروری خرچے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے ہر نقطے پہ عمل کرے۔ اس میں آئین کا آرٹیکل 51، آئین کا آرٹیکل 218، 219، 220 اور الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اور اس کے مطابق الیکشن کمیشن کو فری فیئر الیکشن کروانے چاہیے۔ اور فائنلی صدر مملکت نے لکھا ہے کہ ان ساری آئینی شقوں اور سارے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن تمام صوبائی حکومتوں، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو بھی میٹرز آلریڈی کورٹ کے اندر موجود ہیں، سب جوڈس ہیں، اس میں سپیریئر جوڈیشری سے گائیڈنس لے سکتا ہے اور ایک ہی تاریخ طے کر سکتا ہے جو اس میں پورے ملک میں الیکشن ہو سکیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر مملکت نے اپنی طاقت الیکشن کمیشن کو دے دی ہے۔ کسی حد تک یہ درست ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ سمجھ لیں، صدر صرف اس ٹائم جو قانون بھی ہے اور جو آئین بھی ہے، صرف جنرل الیکشن قومی اسمبلی کے اعلان کر سکتے ہیں۔ صوبائی کا اعلان کرنے کا اختیار اب ان کے پاس نہیں ہے۔ صوبائی الیکشن 14 مئی کو ہونے تھے پنجاب میں، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور وہ ابھی تک سٹینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سیپریٹ ہے۔ وہ پہلے صدر نے تاریخ دی، وہ ایکسیپٹ ہوا کہ قانون میں وہ جائز ہے، اور وہ الیکشن کی تاریخ 14 مئی تھی۔ صدر نے یہ مشورہ دیا کہ اگر تم چاہتے ہو پورے ملک میں الیکشن ہو، ایک ہی تاریخ کو ہوں، تو حکومتوں سے بھی بات کر لو اور سپریم کورٹ سے بھی مشورہ کر لو تاکہ ایک ساتھ الیکشن ہو سکیں۔ لیکن صدر نے قومی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ 6 نومبر دے دی ہے۔ اب جیسے ہی صدر نے تاریخ کا اعلان کیا، الیکشن کمیشن نے اہم مشاورتی اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 54 دن کا کم از کم ٹائم چاہیے ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو تمام انتخابات کا شیڈیول مکمل کرنے کے لیے، جس میں تمام لوازمات ہوتے ہیں۔ ابھی ایک دن شاید باقی ہے مزید، اور کل ہی الیکشن کمیشن کو شاید فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس بارے میں کیا کریں گے۔ بظاہر تو سامنے یہی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن یہی کہے گا کہ صدر کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور ہم اپنی مرضی سے، جس طرح کہہ چکے ہیں کہ ہم پہلے ڈیلیمیٹیشنز کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فائنل لسٹ 30 نومبر کو آئے گی، اور اس کے بعد ہم اعلان کریں گے الیکشن کی تاریخ کا۔ اب جہاں صدر مملکت نے بہت ہی حتمی انداز میں صرف تاریخ دے کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، بلکہ پورا ایک رستہ دکھایا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی گئی ہے شاید، کیونکہ محمد علی دورانی کہتے ہیں کہ وہ ہر طرف بات کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات بہتر ہو جائیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعے کو پہلا سی بی ایم وہ سامنے رکھیں گے، یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجر جسے کہتے ہیں۔ جب کہیں بھی مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں سائڈ پہ کچھ سی بی ایمز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلا سی بی ایم آپ کو جمعے والے دن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جمعہ بھی زیادہ دور نہیں ہے کہ وہ سی بی ایم کیا ہوگا اور کیسے نظر آئے گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو سی بی ایم کی بات کر رہے ہیں، کیا عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، وہ گھر آ جائیں گے اور تھوڑا بولنا کم کر دیں گے، کیا ہوگا؟ مطلب کیا ڈیمانڈ رکھی جائے گی؟ عمران خان پالیٹکس چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں، وہ تو وہ مان نہیں رہے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پالیٹکس چھوڑ دیں تو باقی تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا، یہ تو عمران خان نہیں مانیں گے۔ بین ہوتی ہے، بین عمران خان جب بھی باہر آئے گا وہ نئی جماعت بنا کے پھر کھڑا ہوگا، وہ جیت جائے گا، جس مرضی نشان پہ کھڑا ہوگا جیت جائے گا۔ وہ تو نہیں مانے گا، 3 سال کی سزا ہے، وہ ختم ہو جائے گی، نیالی بھی ختم ہو جائے گی، عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے ہیں، اگر مذاکرات کوئی ہونے بھی ہیں، تو وہ یہ ہونے چاہیے کہ اس ملک میں جو ظلم اور جبر ہے یہ ختم ہو، یہ جو جعلی کیسز بنائے گئے ہیں یہ ختم ہو، عوام کے اوپر ظلم اور جبر جس دن ختم ہوگا، عوام کا رد عمل کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو دوسری طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے بارے میں بات نہ کرو، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ آج آپ سب کو رہا کر دیں، آج آپ سارا جبر ختم کر دیں، آج یہ جو ڈرامہ کیا گیا تھا 9 مئی کا، اس کے حوالے سے پیچھے ہٹ جائیں سارے، میں یقین دلاتا ہوں کہ عوام کا رد عمل ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ جتنا اس کو رگڑا لگائیں گے، عوام کا رد عمل اتنا سخت آئے گا۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو رگڑنا ہے، اور اس میں سے کوئی الادین کا چراغ نکالنا ہے تو وہ آپ نکال نہیں سکیں گے۔ عمران خان اس پاکستان کے موجودہ مسائل کا واحد حل ہے۔ نواز شریف کو لا کے آپ ایک اچھی اپوزیشن تو بنوا سکتے ہیں، لیکن اس سے حکومت کروائیں گے تو وہ عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہوگی۔ وہ اگر کوئی مشکل فیصلے بھی کرے گا تو عوام میں وہ مقبول نہیں ہوگا، عوام اسے قبول نہیں کرے گی، اور افراتفری جاری رہے گی۔ یہ افراتفری صرف ایک طرح کم ہو سکتی ہے کہ ایک مقبول ترین لیڈر کو حکومت بنانے دی جائے، عوامی فیصلہ تسلیم کیا جائے، اس کے بعد پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ملک امریکہ کو ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے، اس لیے عمران خان قبول نہیں ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔